سامعین و ناظرین السلام علیکم، آداب۔ ہم انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے اور آپ کو اپنی جسمانی صحت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے جب ہم ریویوز پڑھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ملین لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو ہے یقیناً دیکھنا تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو اپلائی کرنا اپنے اوپر، اپنی صحت کو اچھا بنانا، یہ جو بنیادی مقصد ہے، اگر اس کو حاصل کیا جائے تو بہت گھروں کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں، معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے اور ملک کی بھی بہتری آ سکتی ہے، اور پھر یقیناً دنیا ایک بہتر اور صحت مند اور صاف ستھری، جیسے کہ اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہے، اس طرف جا سکتی ہے۔ تو ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے سیلولائٹ کے بارے میں کہ سیلولائٹ کیا چیز ہے، کس طرح اس کی پہچان ہوتی ہے، اور کیسے اس سے آگے جا کے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے، بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اب ہماری ویڈیوز میں دیکھیے کہ تو ہم اور بھی کچھ بتائیں آپ کو کہ سیلولائٹ جو ہے نا بدہضمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کہ جیسے بہت زیادہ انسان کھاتا رہتا ہے اور اس کا اسٹمک صحیح نہیں رہتا ہے، اور اس کے سسٹم جو ہے نا صحیح نہیں ہوتے، کہ جیسے سسٹم کا صحیح یہی ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت 2-3 گلاس پانی پی لیں نہار منہ، تو آپ کا جو سسٹم ہے، جو واش روم جاتے ہیں آپ، وہ بالکل صحیح رہے گا۔ لیکن اگر یہ کہ بہت زیادہ کھائیں اور پانی بھی نہ پئیں اور بس ہر چیز جو ہے نا گڑبڑ ہو جائے، تو اس سے بھی موٹاپا جو ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر وہ اگر کانسٹیپیشن ہو جائے اور ہاضمے کے دیگر مسائل بھی پیدا ہو جائیں، تو اس سے بھی جو ہے نا موٹاپا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر دوران خون میں گڑبڑ، اور دوران خون کے بارے میں تو ہماری اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ دیکھیے ان کو، جا کے ان کو سنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری اپنی ہی ساری کوتاہیوں کی وجہ سے یہ سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے جسم کا خیال رکھیں، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، کوئی ٹینشن نہ لیں، اپنے کھانے پینے کا صحیح طریقے سے خیال رکھیں، تو یہ چیزیں ہمارے جسم میں پیدا نہیں ہوں گی۔ اچھا، جب یہ بیماریاں انسانی جسم میں گھر کر لیتی ہیں تو جسم قدرتی طور پر گندے مواد کے اخراج کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل جو ایسے عوارض کا باعث بنتا ہے، وہ ایسٹروجن ہے۔ یہ زنانہ ہارمون ہر مہینے، یعنی کہ وہ جو مہینہ آتا ہے، ماہواری جو آتی ہے، کچھ دن پیشتر یا ایام بیس کے دنوں میں زیادہ خارج ہونے لگتا ہے۔ دونوں اوقات میں جسم میں پانی کا ٹھہراؤ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے ایسے حصے جہاں پر سیلولائٹ کی پیدائش شروع ہو چکی ہو، وہاں پر مزید بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو واضح کر کے بتا دیں کہ ہارمونز کا بگاڑ سیلولائٹ کے بننے کا موجب ہے، یعنی اگر ہارمونز میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر سیلولائٹ کے بننے کی زیادہ چانسز ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سیلولائٹ ایک قسم کا زہر ہے۔ زہر تو ہم سب سمجھتے ہیں نا کہ کتنا خطرناک ہوتا ہے ہمارے جسم کے لیے، تو آپ یوں سمجھیں کہ جو سیلولائٹ ہے یہ ایک قسم کا زہر ہے، جو جسم انسانی کے قدرتی نظام میں گڑبڑ پیدا کر کے اسے بیکار بنا دیتا ہے۔ عام طور پر ایسی عادات جو سیلولائٹ کو بنانے کا موجب بنتی ہیں، جیسے زیادہ کھانا پینا، اسٹریس یا دیگر ذہنی امراض کی وجہ سے جسم انسانی کے ایسے اعضاء مثلاً گردے، جگر، آنتیں اور جلد وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جسم کے بیکار اور فاسد مادوں کو باہر نکالتے ہیں۔ اگر آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ خراب ہو جائیں، مثلا گردے خراب ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ وہ یورین کو باہر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ جگر خراب ہو جائے، آنتیں خراب ہو جائیں،
تو یہ ساری چیزیں، اب جلد سے جیسے پسینہ خارج ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے خراب ہو جائیں، تو اگر یہ ناکارہ ہو جاتے ہیں تو جسم پھر کیا ہوتا ہے، چونکہ اس میں سے فاسد مادے نہیں نکل سکتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ بیماریوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ عام طور پر زہریلے کھانے جیسے الکوہل، چائے بہت زیادہ پینا، کافی بہت زیادہ پینا، حیوانی چکنائی جو کہ مطلب جانوروں کے اوپر جو چکنائی ہوتی ہے، بہت زیادہ چکنا گوشت کھانا، بہت زیادہ چکنی مرغی کھانا، اور چاکلیٹ بھی بہت زیادہ کھانا، بالائی دودھ کے اوپر کے جو سب سے بہترین چیز یہ ہوتی ہے کہ دودھ کے اوپر سے بالائی نکال کے پھر آپ دودھ پئیں، اور لسی پئیں، لسی کے اوپر تو ویسے ہی آپ مکھن نکال لیں گے، تو پھر آپ، تو یہ چیزیں فائدے مند ہوتی ہیں، اور باقی اور چیزیں جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تلے ہوئے کھانے انسانی جسم کے نظام کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے افراد جو بے تحاشا دوائیں استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے بالخصوص نیند لانے والی گولیاں، سکون دلانے والی گولیاں اور بھوک مٹانے والی گولیاں کا استعمال کرتے رہتے ہیں، وہ بھی بہت جلد گڑبڑ کا شکار ہو کر طرح طرح کی بیماریوں میں گھر جاتے ہیں۔ اچھا، ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ نیند، اگر انسان اسٹریس ہوتا ہے نا تو پھر اس کو نیند نہیں آتی، حالانکہ آپ کے بنانے والے نے آپ کے لیے بہترین ٹائم رکھا ہے، رات سونے کے لیے بنائی ہے، دن کام کے لیے بنایا ہے۔ تو جب رات سونے کے لیے بنائی ہے، انسان دن بھر کام کرتا ہے، لیکن تو اس کو تھک کے فوراً ہی نیند آ جاتی ہے جب وہ بستر پہ لیٹتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹریس ہیں یا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو پھر نیند نہیں آتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی نیند لانے والی گولیاں کھائیں، بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھی پرسکون آپ بک پڑھ لیں، یا اپنی کوئی جو ہے جو آپ کی کوئی ایسی مذہبی کتاب ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، تو وہ آپ اگر اس کو پڑھیں تھوڑی دیر میں ہی آپ کو نیند آ جائے گی۔ تو ایسا ہے کہ نیند لانے والی گولیاں کبھی نہ کھائیں، بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اور بھوک مٹانے والی گولیاں، جیسے لوگوں کو ہے کہ بھئی بھوک بہت زیادہ لگتی ہے تو ہم بھوک کو کم کریں گے تاکہ ہمارے جسم میں چربی کم ہو، تو ایسا بالکل نہیں کریں۔ آپ کو جب بھوک لگے تو آپ سمجھیں کہ یہ بھوک نہیں ہے، بلکہ آپ کو پانی کی پیاس لگ رہی ہے۔ اس بارے میں بھی ہم نے بہت ساری ویڈیوز آپ کی نظر کی ہیں کہ آپ ان کو دیکھیں۔ انسان کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے بھوک لگ رہی ہے، تو اس لیے وہ جو بھی چیز سامنے آتی ہے اس کو اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے۔ تو ایسے نہیں کریے، یہ بھی جسم کے فاسد مادوں کو روک کے رکھتی ہیں چیزیں۔ پانی آپ جتنا پئیں گے تو اس سے اخراج ہوگا فاسد مادوں کا۔ تو بھوک مٹانے والی گولیاں بھی نہیں کھائیے، بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور جسم آپ کا گڑبڑ کا شکار ہو کر بیماریوں میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح تمباکو نوشی یہ ایک ایسی عادت ہے جو سیلولائٹ کو بنانے کے لیے جسم کو تیار کرتی ہے، اس لیے اس سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ جیسے کہ تمباکو نوشی تو مختلف کے سگریٹ پینا ہے، سگار پینا ہے، ایون ہمارے گاؤں وغیرہ میں جو بیڑی پی جاتی ہے اور جو پان وغیرہ کھایا جاتا ہے اس میں ڈھیر سارا تمباکو ڈال کے، یہ جو چیزیں ہیں یہ جسم کو سیلولائٹ کے لیے تیار کرتی ہیں۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو یہ جو ہے سیلولائٹ جو ایک قسم کا زہر ہے، اس کے لیے آپ کا جسم تیار نہیں ہوگا، اور آپ پرسکون اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو سیلولائٹ کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں۔